آج آیت نمبر 50 سے ہمارا آج کا درس سٹارٹ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں اور قوم کو کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی بخشنے والا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کریم نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے کہ میں تمہیں غیب کی خبر بھی بتاتا ہوں، کیا کھا کر آئے ہو، کیا بچا کر آئے ہو۔ اور اب اگلا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے آج کا ہمارا۔ اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی کتاب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی میرا جو پیغام توحید ہے تورات والے میسج کا تسلسل ہے، اس کے اگینسٹ نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ جو پیغام بنی اسرائیل کے انبیاء لے کر آئے اسی کا تسلسل ہے جو میں آگے تم تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تم پر کچھ ایسی چیزیں جو حرام تھی وہ میں حلال کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے لیے اونٹ کے گوشت اور چربی کو حلال کیا، یہ ان پر حرام تھا، آپ نے ان کے لیے حلال کر دیا۔ کئی قسم کی مچھلیاں حلال کیں، جن پرندوں پر نشانات نہ ہوں ان کو بھی آپ نے حلال کیا بنی اسرائیل پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار کسی نبی کے پاس نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں، اپنے بارے میں کہنا کہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو یہ اختیار بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ حلال بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اختیار سے کسی شے کو حرام بھی کر سکتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو جو بھی شانیں ملیں سب کو فرداً فرداً ملی، لیکن ہمارے آقا کو یہ سب شانیں جمع کر کے عطا کر دی گئیں اور امتیازی وصف کے ساتھ عطا کر دی گئیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی یہ اختیار ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، بس خلاصہ ہی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس سے روزہ ٹوٹ گیا تھا، تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس کو کہا اچھا تو 60 روزے رکھ۔ اس نے کہا جی نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا جی یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کھجوریں کسی نے تحفہ دیں حضور علیہ السلام کو، آپ نے کہا وہ جو سوال کر رہا تھا کہاں ہے، وہ پیاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، جی حضور یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ منورہ کے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، جو روزہ ٹوٹا ہے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کھجوریں لے کر کہنے لگا حضور مجھ سے زیادہ غریب تو مدینہ شریف میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر ایسا کرو اپنے بچوں کو کھلا دو۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ خطا کی ہو اور جس کے متعلق خطا والا معاملہ ہو اسی سے عطا بھی ہو جائے؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف؟ چور تو حاکم سے چھپتے ہیں نا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا اختیار جو اللہ نے عطا فرمایا اس کو استعمال کیا اور اس خطا کار کو معاف بھی کر دیا، عطا بھی فرما دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جلوہ فروز تھے، تو آپ نے حج کے لیے فرمایا نا کہ بھی حج کرنا فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج کرے۔ تو ایک
صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور ہر سال ہی فرض ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار حضور ہر سال ہی فرض ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی خام خواہ سوال نہ کیا کرو، جب میں نے ہر سال کا نہیں کہا تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ جب تم بار بار کہہ رہے تھے ہر سال فرض ہے ہر سال فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم قرار دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صیغہ متکلم کے ساتھ میں تم پر حرام فرماتا ہوں، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہے اس کی گھاس بھی تم پر حرام کرتا ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور یہ اذخر گھاس جو ہے اس میں ہمارے بہت سارے فوائد ہیں، ہماری بڑی ضروریات ہیں، ہمارے جانور چرتے ہیں، فرمایا چلو پھر تم پر حلال کرتا ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس اختیار ہوتا ہے، اختیار اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے اختیار سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا، انبیاء بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی نبی کے پاس حلال اور حرام کے اختیار نہیں، یہ بھی مبالغہ ہے، درست نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب آپ سن چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اعتراض کیا تھا منافقین نے کہ یہ تو اپنی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، عیسائی بھی اس میں شامل ہو گئے منافقین کے ساتھ۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ میری اطاعت کرو، اور انبیاء کرام کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت نہیں کرنی تو پھر کرنی کس کی ہے؟ ہم اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام کی جو اتباع کرتے ہیں یہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے ساتھ ہماری محبتیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبتیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ محبتیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع پر ہوتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد اپنے قصیدہ میں عرض کرتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کے طریقہ پر چلتا ہے، کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم یا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تو وہ اسی لیے تشریف لائے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں۔ تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا تھا فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا اپنی قوم کو، تو اس میں جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اس کی تردید ہو گئی کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو اسی کی تم عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی اس پر بات کی تھی۔ اس کا خلاصہ اس طرح کہہ سکتے ہیں، اگر دو لفظوں میں بیان کرنا ہو، سیدھا راستہ وہ ہے جس میں عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو۔ آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے، پرفیکٹ ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن ہمارے عمل میں کمی ہے تو یہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ عمل بھی تو ساتھ ہونا چاہیے نا، اور عمل بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اور عمل میں خوب توجہ ہے، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ اچھا، عقیدہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، دیکھیں عمل میں اگر کمی ہو پر عقیدہ درست ہو، اب بچت کے چانسز ہیں، لیکن اگر عمل بالکل درست ہے اور عقیدہ میں خرابی ہے تو اب بچت کے چانسز نہیں ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ ماننا، اور عمل کیا ہے؟ کرنا۔
ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مانا، ان کے متعلق جو جو قرآن و سنت سے ہمیں نظریات ملے ان کو مانا، اور پھر ہم نے عمل کیا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اذکار کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ، روزے، یہ کرنے والے کام ہیں۔ پہلے مانا تھا پھر کیا تھا۔ اب دیکھو کوئی کرسچن آ جائے مسجد میں آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لے تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ بھائی اسے مانا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا آخری نبی ہی نہیں مانتا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، وہ سر ٹکرانا ہی ہے۔ تو پہلے ماننا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات عرض کی تھی، شاید ایک بار سے زیادہ بار میں نے کہا تھا کہ یہ درست ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، لیکن یہ قیامت کے دن ہوگا۔ سب سے پہلا اگر آپ کہیں گے سوال تو وہ نماز کا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن سے پہلے، روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے بھی کچھ سوالات ہیں جو قبر میں ہوں گے، اور یہ تینوں سوالات جو قبر میں ہوں گے، 2 یا 3 مختلف احادیث ہیں، لیکن 3 جو سوالات ہیں ان کے بارے میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں۔ اب یہ جو تینوں سوالات ہیں یہ عمل کے متعلق نہیں ہے، یہ عقیدہ کے متعلق ہے۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، حضور کی زیارت کروائی جائے گی۔ ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں؟ ما کنت تقول، ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا تھا؟ کہا کرتا تھا کا معنی یہ ہے کہ ان کے بارے میں نظریہ کیا تھا تمہارا؟ اب تینوں سوال عقیدے کے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر ایسا مرحلہ ہے جو یہاں سے بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے ماننا زیادہ اہم ہے، عمل بھی کرنا ہے لیکن پہلے ماننا ہے۔ ماننا درست ہو جائے گا تو پھر کرنے والا معاملہ بھی اللہ کی توفیق سے درست ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے راستہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، احسا، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ حا سین سین ہے۔ اسی سے ہمارے اردو میں کافی سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، حس، حواس، محسوس، یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں جو ہمارے اردو میں مستعمل ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہودی آپ کو شہید کرنے کے درپے ہیں، وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کے ماننے والے تھے ان سے کہا بھئی اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے راستہ میں مددگار ہیں۔ حواری یہ حور سے ہے، اور حور سفید کو کہتے ہیں۔ تو ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ یہ مفسرین نے کئی وجوہات بتائی ہیں۔ وہ کہنے لگے سفید کپڑے پہنتے تھے، اس وجہ سے حواری کہا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا یہ کام کے اعتبار سے یہ لوگ زیادہ تر دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے اور کپڑوں کا خوب میل کچیل صاف کرتے تھے، اس وجہ سے حواری کہا جاتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا نہیں، بات یہ ہے یہ دل کے بڑے صاف تھے، مخلص تھے، ظاہر کے بھی صاف تھے، باطن کے بھی صاف تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی خصوصیت، تو انسان کا کمال یہ نہیں کہ صرف ظاہر صاف ہو جائے، ظاہر بھی صاف کرنا ہے، باطن بھی صاف کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں صوفیہ کے کلام میں آپ کو یہ چیز بار بار ملے گی، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر آپ کا جتنا مرضی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کا باطن اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہر اچھا کرنے کا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی بعض لوگوں نے یہ لے لیا کہ ظاہر کو اچھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ظاہر کو بھی اچھا کرنا ہے، باطن کو بھی اچھا کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی امت کی، اپنے غلاموں کی جو تربیت فرمائی ہے اس میں ظاہری نفاست بھی ہے، باطنی نفاست بھی ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ظاہری نفاست، حضور علیہ السلام کا لباس اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بالوں کی کٹنگ اور زلفوں کا تراشنا، ظاہری وضع، اس میں بھی کمال کا حسن و جمال تھا۔ اب دیکھیں نا سرکار علیہ السلام کی ظاہری نفاست دیکھیں، آپ کھجور جب تناول فرماتے تھے گٹلی نکال کر بھی آپ نے تناول فرمائی ہے اور بغیر نکالے بھی تناول فرمائی ہے۔ اب جب بغیر گٹلی نکالے کھجور کو منہ میں ڈالیں تو پھر گٹلی بھی تو نکالی جاتی ہے نا منہ سے، وہ تو نہیں کھائی جاتی۔ تو سرکار کریم علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھجور منہ میں ڈالتے تھے اور بائیں ہاتھ سے گٹلی نکالتے تھے۔ اب گٹلی کو دائیں ہاتھ میں نہیں پکڑتے تھے، یہ نفاست ہے نا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی بھی منہ سے نکالی ہوئی گٹلی کو کھجوروں کے اندر نہیں رکھا تھا۔ یہ حضور کی سنت ہے، ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی کھجور کھائیں، افطار ہو یا حرمین طیبین سے تحفہ ملے یا حرمین طیبین میں کھانے کا موقع ملے، دائیں ہاتھ سے کھجور منہ میں ڈالیں گے، اگر گٹلی کے سمیت لینا ہو تو بائیں ہاتھ سے گٹلی نکالیں گے اور گٹلی کو کھجوروں میں نہیں رکھیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ظاہری وضع، ظاہری لباس، ظاہری نفاست، اس پر بھی توجہ فرمائی ہے اور باطن کی اصلاح کی طرف بھی توجہ فرمائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مددگار وہ حواری تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی حضرت زبیر کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسے حواری تھے ایسے زبیر میرے حواری ہیں۔ تو کسی کے بھی مخلص ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواریوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ آل عمران کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کے ترجمہ میں اکثر اردو مترجمین سے خطا ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا۔ کسی نے کہہ دیا اللہ نے فریب کیا، کسی نے کہہ دیا اللہ نے دھوکہ کیا، معاذ اللہ۔ آپ تراجم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر حضور سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اصلاح کی کہ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی وہ مکر نہیں لیں گے جو ہمارے ہاں اردو یا پنجابی میں مشہور ہے، کیونکہ اللہ سبحان ہے، اس سبحان ہے، وہ مکر نہیں کرتا، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ نہیں ایسا کرتا۔ تو مکر کی نسبت اللہ کی طرف جب ہوگی تو اس کا معنی خفیہ تدبیر کیا جائے گا۔ اب انہوں نے مکر کیا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس روم میں تھے اس روم کے روشن دان سے آپ کو بلندی کی طرف اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور جو آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کرنے والے گروہ کا سردار تھا وہ اس کمرے میں جب داخل ہوا آپ کو پکڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب وہ جب اندر گیا تو اس نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں، اب اس کو تو نہیں پتا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ تو وہ جب باہر نکلا تو لوگوں نے کہا عیسیٰ بھاگ رہے ہیں، پکڑ لو، پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اب جس کو ان لوگوں نے قتل کیا اس کے چہرے پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی تھی، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو جو آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھنے میں سب سے آگے تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے
اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں مروا دیا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ اس لیے سیدی اعلی حضرت اور بعد میں بھی جتنے مترجمین ہیں انہوں نے، اہل سنت کے تمام مترجمین نے یہی معنی کیا کہ مکر کی نسبت جب لوگوں کی طرف ہو تو اس کا معنی فریب، دھوکہ وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ تو سبحان ہے، اس کے بارے میں تو ہم بار بار کہتے ہیں سبحان 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 اللہ، قرآن میں بار بار آیا سبحانہ و تعالی سبحان الذی اسری، وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کے بارے میں ہم معاذ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مکار ہے، استغفر اللہ۔ تو مکر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے سبب کسی شخص کو خفیہ طریقہ سے ضرر پہنچایا جائے، یا ضرر رسانی کو ملمہ کاری سے نفع رسانی بنایا جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد خفیہ تدبیر ہوگی۔ انسان جو مکر کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو گھاٹے کا سودا دے دیا اور ایسی کہانی سنائی کہ وہ گھاٹے کا سودا کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ کمال، میں نے تو مارکیٹ لوٹ لی ہے۔ یہ دھوکے ہوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ٹرانسجینڈر جو قوانین بن رہے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں ہم تو ان کو حقوق دے رہے ہیں، بھائی دیں ان کو حقوق، لیکن ان کے حقوق کے نام پر ایسے قوانین بنے اس ملک میں جس سے ہم جنس پرستوں کی شادیاں ہونے لگ جائیں، ہم جنس پرستوں کے قوانین بننے لگ جائیں، اور ہم یورپ سے بھی چند قدم آگے نکل جائیں۔ آپ ذرا اس کو چیک کیجئے گا، گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ گزشتہ حکومت میں یہ بنا تھا اور اس حکومت میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو یہ بصیرت عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے اس پر بھی کام ہو، اور اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ، اس ملک کے شہداء کے ساتھ مذاق نہ ہو۔ تو مکر کی نسبت جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی خفیہ تدبیر ہوگا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں پر یہ ہمارا تیسرا پارہ 3 پاؤ ہو جاتا ہے، اب 1 پاؤ رہ جاتا ہے تیسرے پارے کے ختم ہونے میں۔ آگے ارشاد ہے، اے رسول مکرم یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں کے بہتان سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے پیروکاروں کو دلائل کے ذریعہ قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت میں ایک لفظ ہے جس سے منکرین ختم نبوت نے ایک غلط معنی لیا۔ اچھا، منکرین ختم نبوت نے تو معنی لیا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پر مین سٹریم پر بھی بڑی مشہور پرسنالٹی ہیں جاوید احمد غامدی، انہوں نے بھی غلط معنی لیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ متوفی کا، اسی سے لفظ وفات ہے۔ تو معنی کیا لیا انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، وہ فوت ہو گئے، یعنی جیسا عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، ان کو سولی دے دی گئی، ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کے ذریعے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ متوفی کا وفات کا لفظ ہے تو اس سے معنی یہی ہے کہ ان پر موت آئی۔ اب اس لفظ پر تھوڑا سا غور کر لیجئے، وفات کا معنی موت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ان کی وفات ہو گئی، تو اس کا معنی ہم یہی لیتے ہیں موت ہو گئی، یا مرنے والے کو ہم متوفا کہتے ہیں۔ تو وفات کا معنی موت نہیں ہے، مشکل لفظ نہیں ہے، بہت آسان لفظ ہے، بڑا ہی آسان ہے، اور ہم اردو میں بڑا بولتے ہیں اس کو۔ وہ کون سا لفظ ہے ہم جو اردو میں بولتے ہیں؟ وہ ہے وفا۔ یہ وفات وفا ہی سے ہے۔ اور وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نوجوان تو بڑا اچھا جانتے ہوں گے، ہماری اردو شاعری ہی اسی لفظ کے گرد گھومتی ہے، یا وفا یا وعدہ یا بے وفائی۔ وفا کا معنی ہے پورا کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا وعدہ وفا کرو، یعنی وعدہ پورا کرو۔ تو وفا کا معنی کسی چیز کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے
انسان کی دنیا میں رہنے کی جتنی زندگی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے. وفات کا معنی موت نہیں ہے. اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی وفات کا معنی موت نہیں ہے، بلکہ ان کی آسمانوں پر اٹھائے جانے تک کی جو زندگی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، وہ مکمل ہوئی. اور قرآن کریم میں وفات کو تکمیل یا مکمل کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. میں ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں. سورہ زمر کی آیت نمبر 70 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. وَوُفِّيَتْ، وفیت یہ وہی لفظ ہے وفا والا، اسی سے وفات ہے. ہر شخص کو اس کے اعمال کا وفیت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ، وفیت پورا بدلہ دیا جائے گا. تو وفات کا معنی پورا ہونا یا مکمل ہونا یا تکمیل ہونا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو متوفی کا لفظ ہے تو اس کا معنی ہے اس وقت جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا جانا تھا اس وقت تک کی ان کی دنیا کی زندگی مکمل ہو گئی ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ ان کو موت آ گئی ہے. اس سے آگے ارشاد ہے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں، زکریا علیہ السلام کی باتیں، یہ ساری باتیں یہ ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہو رہے ہیں. اب چونکہ آپ شروع میں سن چکے ہیں کہ عیسائی حضور علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ السلام اس کے جوابات دے رہے تھے، تو اسی کے ضمن میں یہ آیات کا نزول ہے. اب اگلی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں جو ریزمبلنس ہے وہ بیان ہو رہی ہے. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اس کو مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا ہو جا سو وہ ہو گیا. تم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر حیران ہو کہ ان کا باپ کون ہے اگر اللہ ان کا باپ نہیں ہے. تو بھئی جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا اور ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا. تو اے عیسائیو، جیسے تم آدم علیہ السلام کو مانتے ہو کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں اور پھر یہ بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مانو یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے، سو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.